نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 34 تک 14 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ منکرین قیامت یعنی آخرت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا دو قسم کا وسوسہ اور تحفظ وہ یہاں بیان ہوا ہے۔ نمبر 1 فرشتوں سے متعلق اور نمبر 2 اللہ ذوالجلال سے متعلق۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اس ظالم کا ذکر کیا ہے جس نے دنیا میں شرک، بت پرستی اور کفر میں زندگی گزاری، تو اس کے احوال میں سے ایک حالت کو بیان کیا کہ قیامت کے دن وہ کس حسرت کا اظہار کرے گا۔ اور تیسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اپنی امت میں سے ان لوگوں کے حوالے سے شکایت کو بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو اپنی عملی زندگی سے ترک کر چکے یا چھوڑ چکے یا نکال چکے، ان کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کریں گے۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات، ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی ایک حفوات میں سے ایک بری بات کا یا ایک بکواس کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ 4 باتیں ہیں مجموعی طور پر۔ پہلی بات، جو منکرین قیامت ہیں، منکرین آخرت ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا گیا اور ان کے 2 طرح کے تحفظات کو بیان کیا گیا۔ آیات کا ترجمہ دیکھیے، پھر میں بات مزید کرتا ہوں۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ فرمایا اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے،
کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قیامت کے منکرین کا تذکرہ کیا ہے۔ پیچھے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ منکرین یعنی جو مشرکین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، قرآن کے نزول پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، بناوٹی ہے، قصے کہانے ہیں پچھلے لوگوں کے، رسول یہ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری طرح بازاروں میں آتے جاتے کھاتے پیتے ہیں۔ یہ تحفظات وہ بیان کیا کرتے تھے اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تحفظات کے نتیجے میں جو بات کہی ہے وہ کیا کہی ہے؟ فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے کہ انہیں رسالت پر تحفظ ہے یا انہیں قرآن پر تحفظ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں۔ دیکھیے مشرک، کافر، بے ایمان، اس کو سب سے بڑی جو دشواری ہے وہ اس عقیدے سے ہے کہ آخرت کا کوئی تصور ہے۔ اگر صرف دنیا میں تصور ہو، دنیا میں ہی نیکی اور شر، دنیا میں اچھائی اور برائی، دنیا میں حلال اور حرام، ان چیزوں کا ہی تصور ہوتا تو بہت سارے کافر نہ رہتے، وہ مومن ہو جاتے۔ لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے، معاملہ جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ ان سارے اعمال کی بیس آخرت کا یقین ہے، اور وہی یقین ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اسی یقین کا تو وہ انکار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ نہ انہیں قرآن کا تحفظ ہے، قرآن پر تحفظ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تحفظ ہے۔ آپ کو تو وہ سچا مانتے تھے، آپ کو تو وہ امانت دار سمجھتے تھے، آپ کی تو ذات کے وہ معترف تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن اور صاحب قرآن نے جو ایک عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ ہے کس چیز کا؟ آخرت کا۔ اسی لیے الفاظ استعمال کیے گئے، وقال الذین لا یرجون، وقال الذین کفروا نہیں کہا، وقال الذین اشرکوا نہیں کہا، وقال الذین منکرین نہیں کہا، وقال المنکرون نہیں کہا، بلکہ یہاں پر یوں کہا وقال الذین لا یرجون۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت اللہ پر، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے، جن کا اعتماد یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ کوئی قیامت کا تصور ہے، آپ کہتے ہو کہ کوئی فرشتے آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کہتے ہو کہ رب ہے، تو پھر ایسا کرو نا، اگر آپ کے پاس واقعی فرشتہ آتا ہے تو آپ بھی ہماری طرح ہی بازار میں چلتے پھرتے ہیں، آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ ہماری طرح مکی ہیں، آپ ہماری طرح عربی بولتے ہیں، تو پھر ایسا کیجئے کہ آپ کے پاس اگر فرشتہ آ سکتا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے اصل بات کہ آپ کے پاس فرشتہ آ رہا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا، یہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ سارے ہیلے ہیں، سارے بہانے، اصل بات کیا ہے؟ آخرت کا انکار۔ پتہ ان کو بھی تھا کہ جو فرشتہ ان کے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا، پتہ ان کو بھی تھا، یقین ان کو بھی تھا، لیکن یہ کہہ کر کے کیا باور کروانا چاہتے تھے کہ دیکھیے جناب ہم نے تو کہا نا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ہمارے پاس بھی آ جائے، ہم بھی مان لیں گے۔ اچھا چلیے فرشتہ نہیں آتا تو ایسا کیجئے ہمیں رب کا دیدار ہی کروا دیجیے۔ اندازہ کیجئے کتنی عبث اور بیکار باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس جہان میں، اس کائنات میں کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رکھا کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، اللہ کو دیکھ سکے۔ عالم رؤیا میں دیکھنا ہو رہے، یعنی خواب میں دیکھنا ہو رہے، عالم بیداری میں دیکھنا، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا سے دوسرے جہان میں جانا پڑے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آیا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ پیغمبر ہے، کلیم اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دیدار سے منع کیا کہ میرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بدبخت کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے دعویٰ یہ کہ فرشتہ ہمیں آئے، ہمارے پاس آئے، یا فرشتہ نہیں آتا تو پھر اللہ کا دیدار ہو جائے،
ہم دیکھ لیں اللہ کو؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم آخرت پر یقین رکھ لیں گے اور آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ اپنے خیال میں بڑا پن ظاہر کر رہے ہیں، اپنے خیال میں تکبر کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کچھ نہیں، یہ سرکش لوگ ہیں اور سرکشوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، سرکشوں کا انجام۔ اب اگلی بات، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کا جواب دیا ہے، دوسری بات کا نہیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا اگر آپ کے پاس آتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا فرشتے دیکھنے کا، تو فرشتہ آئے گا تمہارے پاس، آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے لیے کوئی خوشی کا پیغام لے کر نہیں آئے گا، خوشی کا پیغام نہیں ہوگا، تب تمہاری چیخیں نکلیں گی، آہو فغاں کرو گے، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے کہ تم روک لیے جاؤ، بند کر دیے جاؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، ہم تمہیں نہ دیکھ سکیں، تم ہمیں نہ دیکھ سکو۔ اس کہنے والے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان باڑ آ جائے، رکاوٹ آ جائے، اس کہنے والے کون ہیں؟ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرکین ہیں، کہ جب وقت نزع آئے گا فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو فرشتے کو یہ دیکھیں گے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کی جان کنی کا جب وقت آتا ہے تو فرشتہ جو روح قبض کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے اور وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مرنے والا فرشتے کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بتا نہیں سکتا، لوگوں کو دکھا نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے آہو فغاں کر کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کوئی عجیب چیز نظر آ رہی ہے۔ مشہور واقعہ، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص موجود تھا، اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا لمحات کے بعد، چند لمحات کے بعد، وہ دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر روح قبض کرنے کا فرشتے کو حکم دیا۔ اب فرشتہ پریشان ہے کہ روح قبض ہونی ہے فلاں جگہ پہ، لا یتقدم ولا یتاخر، نہ پہلے آ سکتی ہے موت نہ بعد میں آ سکتی ہے، جو حکم جس وقت کا ہے وہ اسی وقت ہوا کر رہے گا۔ اس وقت وہ دربار سلیمان میں بیٹھا ہوا ہے اور مسافت اور سفر کافی طویل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا، اس کی روح وہاں کیسے قبض ہوگی؟ فرشتہ پریشان ہے، ادھر اللہ نے حکم فرمایا جا اس کے پاس، اس آدمی کے پاس جا۔ جب فرشتہ آیا تو اس کی نظر فرشتے پر پڑی تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے خود درخواست کی کہ اے سلیمان، آپ جنات کو، آپ ہواؤں کو، آپ کسی چیز کو حکم کریں کہ وہ مجھے یہاں سے دور کہیں لے جائے، یہاں مجھے جو ہے وہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا اور ہوا اس کو لے کر کے اسی پہاڑ پر پہنچ گئی، وہاں اتارا، فرشتہ وہاں پہنچ گیا۔ اللہ کا حکم ہے نا جی، اللہ کا حکم، امر ربی، کبھی اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو خیر کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کی جان کنی کے وقت فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو نیک روح ہوتی ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، روح نکلنے کی تکلیف اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرشتے کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو بری روح ہوتی ہے، برا آدمی ہوتا ہے، برے اعمال کا مالک آدمی ہوتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھ کر کے شور شرابہ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑے مارتا ہے اور دائیں بائیں اپنے جو ہے وہ جسم کو ٹکراتا ہے، چیزوں کو پھینکتا ہے، بول نہیں سکتا کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت اچھی طرح اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جب کسی آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ یہ آنکھیں کھلی ہوئی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتہ اس کی روح قبض کر کے جب قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں
کھل جاتی ہیں اور اب وہ آنکھیں بند کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور اس فرشتے کو دیکھنا اس کی مجبوری ہوتی ہے. خوشی سے دیکھے تب، غم سے دیکھے تب. کچھ روحیں وہ ہیں جو خوش ہو کر کے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنی آنکھوں کو چپکانا نہیں چاہتی، اور کچھ روحیں وہ ہوتی ہیں جو بدروحیں ہوتی ہیں اور وہ اس فرشتے کی بدشکلی کو یا بدصورتی کو دیکھ کر کے ڈراؤنی کیفیت اپنے دل میں بٹھاتے، خوف اور رعب دبدبے کی وجہ سے آنکھ بند نہیں کر پاتے. جب کوئی آدمی خوبصورت منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں خوب دل کھول کے دیکھوں. آنکھ بند کرنا اپنے لیے کمی محسوس کرتا ہے. اور جب کسی دردناک اور المناک کیفیت کو دیکھتا ہے تو تب بھی انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اب وہ بند کرنے کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میں آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن سے اس منظر کو ہٹا دوں. منظر بھیانک ہوتا ہے. تو شکل اور صورت بعض فرشتوں کی روح قبض کرتے وقت وہ بھیانک ہوتی ہے. یہ کن کے لیے؟ بد روحوں کے لیے، برے اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے. اور اچھے اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے روح فرشتہ کس صورت میں آتا ہے؟ خوبصورت چہرے کے ساتھ، وجیح النظر بن کر آتا ہے، انسان اس کو دیکھتا رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کے پاس فرشتے آئیں گے جب، تو وہ خوشخبری لے کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ جب وہ فرشتے آئیں گے تو تب یہ بے اختیار اپنے جی میں کہہ دیں گے کہ یقولون حجرا محجورا، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی آڑ آ جائے، رکاوٹ آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے کہ تم ہمیں نہ دیکھ سکو، ہم تمہیں نہ دیکھ سکیں. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے. قرآن مجید نے کفار کے اچھے اعمال کو ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ کافر دنیا میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس کے پیچھے ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل قابل قبول، چاہے جتنا مرضی اعلیٰ ترین کام ہو، ایمان کے بغیر وہ قابل قبول. مثلا قرآن پاک نے ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے سورہ توبہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب فرمایا کہ اے مشرکین، تم جو مسجد حرام کی تعمیر اپنے گمان کے مطابق حلال پیسے سے کر چکے، اور تم جو حجاج کو کھانا کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو، چونکہ بڑے مہمان نواز تھے نا اس زمانے میں، تو وہ آنے والے مہمانوں کو آج کی طرح ہوٹلز نہیں تھے، اس وقت لوگوں کے اپنے گھر ہوتے تھے، اپنے گھروں میں ان کو مہمانوں کو ڈھراتے تھے، اور یا کوئی ان کے لیے خیمے وغیرہ لگا لیتے تھے اور ان خیموں میں ان کے لیے کھانے اور ان کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے مہمانوں کو کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، ہمارا گھر بھی تعمیر کرتے ہو، کام کو چھوٹا نہیں، بہت بڑا کام ہے، لیکن تمہارا یہ عمل ایمان والے کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اعمال کا صلہ دنیا میں تو تمہیں ملے گا لیکن آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا. قرآن پاک نے سورہ کاف کے آخر میں اس بات کو ذکر کیا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم کافروں کے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہی نہیں کریں گے، وزن ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا وزن تو تب ہوگا پیچھے جب بیس ہوگی، ایمان ہوگا. جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کو تولا کیوں جائے گا؟ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں، بغیر حساب کتاب. یہ قرآن پاک نے بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کفار کے اعمال کا ذکر کرتا ہے کہ کافروں کے اچھے اعمال بھی دنیا میں ہیں، لیکن اسی قرآن نے ہماری رہنمائی یہ بھی کی ہے کہ کفار کے جو اچھے اعمال ہیں ان کو قرآن نے 3 طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے. نمبر 1، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حسنہ یا اچھے اعمال جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو اچھے اعمال ہیں ان کی مثال دی ہے کرامات، رماد کی طرح. کس کی طرح؟ یہ جو ہوتی ہے نا راکھ کی طرح ان کی مثال دی ہے کہ ان کے اعمال کی مثال تو راکھ کی طرح ہے کہ کہیں بہت بڑا بھی ڈھیر لگا ہو،
اگر تھوڑی سی ہوا تیز آتی ہے تو وہ ساری کی ساری راکھ کیا ہو جاتی ہے؟ بکھر جاتی ہے. اور وہ راکھ بکھر کر کے ایک تو اس کا ڈھیر ختم ہو جاتا ہے، وزن ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بجائے فائدہ دینے کے جہاں جہاں بکھر کر کے جائے گی کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہوگا. کافروں کے دنیا میں اچھے اعمال کی مثال بھی یہی ہے. بظاہر بہت بڑا ڈھیر ہو لیکن وہ جب بکھرتے ہیں تو اچھائی کے بجائے برائی پھیلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں آپ دیکھیے کہ کفار کی اچھے اعمال کے نتیجے میں کافر یا تو کفر پھیلا رہا ہوتا ہے، یا طاغوتی جو سوچ اور سازش ہے اس کو پھیلا رہا ہوتا ہے، یا کم از کم اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں سے متنفر ہو رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ تو ہے کہ آج مسلمان اپنے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم سے تو وہ کافر اچھے ہیں. یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا، یہ ہے وہ سلمات کا نتیجہ. تو ایک تو قرآن پاک نے ان کے اچھے اعمال کو رماد کہا ہے. نمبر 2، قرآن مجید نے ان کے اچھے اعمال کو سراب کی مثال کے طور پہ بیان کیا ہے. سراب کس کو کہتے ہیں؟ دور کسی چٹیل ویران جگہ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی آپ صحرا میں سفر کر رہے ہوں تو دور آپ کو نظر آتا ہے کہ پانی ہی پانی ہے، لیکن جتنا آپ اس کے قریب جاتے ہیں آپ کو وہ جگہ دور ہی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ وہاں پر اس انتہا پر کنارے پر پہنچ بھی جائیں تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا. فرمایا ان کافروں کی مثال بھی سراب کی طرح ہے. ان کو اچھے لگتے ہیں، خوشنما لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن یہ جائیں گے سراب کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. دوسری مثال، تیسری مثال یہاں پر دی ہے کہ ان کافروں کے اچھے اعمالوں کی مثال کیا ہے؟ حباء منثورا، کہ یہ اڑتی ہوئی خاک کی مانند ہے. آپ جانتے ہیں ہوا میں بہت ساری گرد و غبار جو ہے اڑ رہی ہوتی، خاک اڑ رہی ہوتی، یہ اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہے. بظاہر بلندی ہے لیکن اس بلندی کو استقامت نہیں ہے، اس بلندی کو تقویت، یہ کچھ لمحے کے لیے بلندی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ پاؤں کے نیچے آ جائے گی، اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہے. آگے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی ہوگا لیکن بہت بہتر ہوگا. واحسن مقیلا، اور مقام استراحت بھی بہت اعلیٰ ہوگا. ویوم تشقق السماء، یہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی بات کی ہے. اس کے بعد فرمایا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا، بادل کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں. یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ تخیلاتی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں کے جھنڈ لشکر کے لشکر زمین پر اتر رہے ہوں گے، تو ایسا لگ رہا ہوگا گویا آسمان پھٹائے، بادل آسمان پھٹائے اور اس میں سے فرشتوں کی ایک لمبی قطار یا لمبی صفیں، طویل صفیں جو ہے وہ زمین پر اتر رہی ہیں. حالانکہ آسمان کے پھٹنے کا یہاں بنیاد نہیں ہے، یہاں بنیادی مقصد آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ نہیں ہے، یا بنیادی مقصد یہاں پر بادلوں کے پھٹنے کا تذکرہ نہیں ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کے نزول کا. اور چونکہ کفار کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے آئیں گے. ایک اس وقت آئیں گے جب ہر آدمی کی اپنی موت کا وقت ہوگا. نمبر 2، اس وقت بھی آئیں گے جب ہر آدمی قبر کی پادال میں اتارا جائے گا، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں. نمبر 3، فرشتے آئیں گے. کب آئیں گے؟ کہ جب انسانوں کی اور اس کائنات کی مٹانے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے. یعنی روح پھونکی جائے گی، جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اور جو ہے وہ آخری دفعہ جب جو ہے وہ دنیا کو مٹانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، اس وقت فرشتوں کے جھنڈ زمین پر آئیں گے. تو فرشتے تو آئیں گے، فرشتوں کے آنے سے انکار نہیں ہے، لیکن فرشتوں کا آنا اے مجرموں تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوگا. آگے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، وہ جو دن ہے جس میں مجرمین کی یہ کیفیت ہوگی، جنتیوں کی یہ کیفیت ہوگی، فرشتوں کا یہ نزول ہوگا، وہ دن کس کا ہے؟ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی. سوال یہ ہے بادشاہی تو آج بھی اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. پھر کیوں کہا گیا کہ خاص اسی دن مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ تو آج کے دن کا بھی مالک ہے؟ یہ تخصیص کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا جزوی طور پر، کلی طور پر، کہیں نہ کہیں چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر کہیں نہ کہیں کسی چیز کا مالک ہے.
کوئی آدمی کسی کے لباس کا مالک ہے، کوئی آدمی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے، کوئی آدمی کسی سلطنت کا مالک، ہاں جی کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی بادشاہ تو کوئی نہ کوئی اقتدار اور ملکیت اور اختیار ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا کوئی ملک نہیں، کسی کی کوئی بادشاہت نہیں، نہ کوئی مجازی بادشاہ ہے نہ کوئی اور حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہ صرف کس کی ہوگی اس دن؟ اللہ کی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، فرمایا کہ وہ دن کافروں پر انتہائی مشکل ترین دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ بڑی عجیب بات ہے جی، خاص طور پہ نوجوان بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ ان دونوں آیات کو، یہ جو آگے 2-3 آیات ہیں نا، ان کو خصوصیت کے ساتھ سمجھیے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ناعاقبت اندیش یعنی آخرت سے بے خبر آدمی یا غافل آدمی جس نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، وہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا۔ کیا معنی یعض الظالم علی یدیہ؟ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ جب انسان کسی بری خبر کو سنتا ہے فوراً اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر دبا دیتا ہے، یا کوئی ایسی بات جو اس کو نہیں سننی چاہیے، کوئی ایسی چیز جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے، کوئی ایسا معاملہ جو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہو گیا، اب وہ غم کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈال کر چباتا ہے، دانتوں کے نیچے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطری کیفیت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو زبردست بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی حسرت کا اظہار کرے گا، ایسا آدمی، ظالم آدمی، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ حسرت کرتے ہوئے کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اے کاش، ہے بربادی، ہے میری شامت اعمال، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت کی میرے پاس آنے کے، اس نے مجھے نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا ہے۔ لقد اضلنی، اس میرے دوست نے مجھے بہکایا ہے، عن الذکر، نصیحت کے بعد، عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے بہکایا ہے۔ میں بھی اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی قیمتی باتیں فرمائی ہیں، دیکھیے جی، توجہ کیجیے۔ ان آیات کریمہ کا ایک پس منظر ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں، لیکن شان نزول کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی جس آیت کا بھی شان نزول ہو تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت کریمہ اس واقعے کے ساتھ مختص ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اب ایسا واقعہ جب رونما ہوگا، جہاں رونما ہوگا، یہ آیت کریمہ اس واقعے کے تناظر میں، اس واقعے یا صاحب واقعے یا حالت پر منطبق ہوگی، جب کبھی ہوگا یہ واقعہ یا اس طرح کا واقعہ۔ اس لیے یاد رکھیے شخصیات کے ساتھ قرآن پاک مختصر نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک کا ایک عمومی مزاج ہے۔ ہاں، بعض آیات یا بعض الفاظ ایسے ہیں جو واقعی شخصیات کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ شخصیات کے ساتھ ہے، یا بعض اقوام کا ذکر ہے وہ خاص اقوام کا ہے، ورنہ عمومی جب بات قرآن پاک کرتا ہے تو اس وقت عموم ہی مراد ہوتا ہے۔ اب بات سمجھیں، عقبہ ابن ابی معیط یا عقبہ بن معیط نام کا ایک کافر تھا، وہ اس نے دعوت کی اور اس دعوت میں بہت سارے لوگوں کو بلایا، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی، اور یہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا، بعد میں اس نے لوگوں کو دعوت دی اور دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، ایک سردار ہونے کی وجہ سے، ایک قریشی ہونے کی وجہ سے، ایک اعلیٰ ترین شخصیت ہونے کی وجہ سے اس نے دعوت دی۔ اب عرب چونکہ مہمان نواز تھے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھے گا کہ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے ہاں مہمان آ جاتا تو وہ مہمان کے اکرام میں سر تسلیم خم کرتے تھے، مطلب جو مہمان کا تقاضا ہوتا تھا اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، چاہے ان کے مزاج، سوچ، فکر، نظریے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
دعوت دی تھی عقبہ نے، حضور تشریف لے آئے، اور بھی کفار تھے، آپ صلی اللہ اچھا جب کھانا لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی جب توحید کا اقرار جب تک نہ کر لو، میری نبوت کی گواہی جب تک نہ دے دو، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر تم گواہی نہیں دیتے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ بڑا زبردست موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے آپ نے اپنی طرف سے ایک دعوت کا ایک عمل کیا، یعنی تبلیغ دین کا ایک عمل فرمایا. عقبہ نے ہر چند کوشش کی کہ اس کے بغیر ہی معاملہ حل ہو جائے، آپ دعوت کھا لیں، لیکن آپ علیہ السلام نے مسلسل انکار کیا. یہاں تک کہ عقبہ مجبوراً مہمان کی مہمان نوازی میں آ کر کے اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا اور شرک سے انکار کر دیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا. دعوت ہو گئی. دعوت ہونے کے بعد جب چلے گئے، ہر شخص اپنے اپنے گھر چلا گیا. عقبہ بن معیط کا ایک دوست تھا، اس کو امیہ بن خلف کہا جاتا تھا. یہ بڑا گہرا دوست تھا. وہ موجود نہیں تھا اس دعوت میں، کہیں سفر پہ تھا. واپس آیا، اسے خبر ملی عقبہ نے دعوت کی ہے اور دعوت کے اندر یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. کارگزاری اس کے سامنے آ گئی. اب امیہ آیا عقبہ کے پاس اور اس سے کہا کہ میرا اور تیرا آج سے رشتہ ختم، میرا تیرا تعلق ٹوٹ گیا، میرا اور تیرا دوستانہ خط سلسلہ اب ختم ہو گیا. یہیں تک ہماری رفاقتیں تھیں، یہیں تک ہمارا تعلق تھا. وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد کے دین کو مان لیا، تم نے محمد کی رسالت اور نبوت کو مان لیا، جبکہ وہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا کروا رہے ہیں. اور یہ مطلب جو اس سے اپنے کفر کی ترغیب اپنا تبلیغ ہو سکتی تھی وہ اس نے کر دی. اب امیہ نے کہا کہ نہیں میں آپ کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی دوستی پر سب کچھ قربان، اور یہ ساری چیزیں. اس نے کہا اگر یہ سچ ہے تو پھر جاؤ، جا کر کے محمد کے سامنے جا کر کے اس کلمے کا انکار کرو جو تم نے یہاں پر کہا ہے. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ تم جا کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تھوک پھینک دو. امیہ انکار کے لیے تیار ہو گیا اور وہ گیا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے، تشریف لائے، تو اس بدبخت نے گستاخی کی، بے ادبی کی اور ساتھ ہی کلمہ توحید سے انکار کر دیا. اللہ ذوالجلال نے یہ آیات اتاری ہے کہ جب نصیحت آ چکی، کلمے کا اقرار کر لیا، توحید کا اقرار کر لیا، نبوت اور رسالت کا اقرار کر دیا، اس نصیحت کے آ جانے کے بعد اب امیہ کی بات سن کر کے رسول کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو یہ بدبخت قیامت کے دن پھر کہے گا کاش کہ میں رسول کی بات مان لیتا، امیہ کی بات نہ مانتا. یہ اس واقعے کے تناظر میں نے الفاظ کی تشریح کی ہے، ورنہ عمومی بات ہے. ورنہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو اچھی اور بری مجلس اور صحبت ہوتی ہے نا، اس کے انسان کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ جو بری صحبت ہے نا، یہ سانپ سے بھی زیادہ بری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سانپ اگر ڈس لے تو انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی جان چلی جاتی ہے، تکلیف کی وجہ سے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، جان چلی جاتی ہے. لیکن اگر انسان بری صحبت اختیار کر لے تو بری صحبت کا اثر صرف دنیا میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں بھی اس بری صحبت کا برا اثر پڑے گا. سانپ کا ڈسا ہوا آدمی آخرت میں پریشان نہیں ہوگا، لیکن بری صحبت اختیار کرنے والا آخرت میں زیادہ پریشان ہوگا. دنیا میں شاید پریشان نہ ہو، لیکن آخرت میں ضرور پریشان ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اچھی اور بری صحبت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرنا ایسا ہے جیسا کہ کحامل المسک، جیسا کہ کستوری والے کے ساتھ دوستی لگانا. اچھی صحبت اختیار کرنا ایسا ہے جیسے کستوری والے کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ کستوری والے کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہوگی تو آپ کو
اول تو اس سے خوشبو لگے گی، اور اگر خوشبو نہ بھی لگے تو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں بری صحبت اختیار کرنے والا آدمی وہ لوہے کی بھٹی پہ کام کرنے والے کی طرح ہے، لوہار کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کی بھٹی جو ہے جب وہ لوہے کے لیے چلتی ہے، گرم ہوتی ہے، اس سے چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ اس کی دوستی اگر اس بھٹی والے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گا تو اول تو چنگاری سے اس کے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر کپڑے نہ بھی جلیں دھواں، بدبو، تکلیف تو اسے محسوس ہوتی رہے گی۔ تو بری صحبت جو ہوتی ہے یہ تکلیف کا ہی باعث ہوتی ہے، کبھی اس میں خیر نہیں ہوتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحبت صالح کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان کا شمار قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، اپنی دوستی کا مرکز اور محور مومن کو بناؤ، تم مومن کی صحبت اختیار کرو، کافر کی صحبت اختیار، فاجر اور فاسق کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ آپ کا جو کھانا ہے، آپ کا جو رزق ہے، آپ کی جو دولت ہے وہ خرچ ہونی چاہیے کسی نیک اور صالح، کسی برے آدمی پر خرچ۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کے ساتھ دوستی کریں گے وہ اچھا ہو یا برا ہو، آپ اس کے اوپر بعض اوقات خرچ کریں گے، بعض اوقات وہ آپ پر خرچ کرے گا، تو آپ کا سرمایہ کبھی برے آدمی پر خرچ۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ برے آدمی کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے، ورنہ آپ اپنا سرمایہ بھی خرچ کریں گے قیامت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین یعنی اس کے نظریے اور اس کی فکر پر چل رہا ہوتا ہے۔ جیسا اس کا دوست ہوگا، جیسی اس کی سوچ ہوگی، جیسی اس کی فکر ہوگی، آپ ویسے ہی ہوں گے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا، اچھے آدمی کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت انسان کو۔ حضرت مالک ابن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے تو ایک جملہ بڑا عجیب کہا ہے، فرمایا نقل الاحجار مع الابرار، کہ بڑے بڑے بھاری پتھر نیک آدمی کے ساتھ مل کر کے، نیک آدمیوں، نیک مجلس والوں کے ساتھ مل کر کے بڑے بڑے پتھر اٹھانا یہ زیادہ بہتر ہے، خیر من اکل الخبیث مع الفجار، خبیث صاد کے ساتھ، کہ حلوے کو کہتے ہیں، فرمایا کہ فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کے باری باری پتھر اٹھائے جائے، یعنی مشقت اٹھائی جائے۔ نیکوں کے ساتھ مشقت اٹھانا بہتر ہے بنسبت کس کے؟ فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوے کھانا۔ آج کے دور میں ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ چند لمحات گزار دینا، دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی بات سننے سنانے میں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کے جو برے ہوں اور آپ کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں وہ آپ کو دعوت دیں۔ اس عالی شان دعوت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر چند باتیں سن لیں۔ یہاں تک کہ بعض شعراء، بعض نیک لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، کسی آدمی کے بارے میں مت پوچھو کہ وہ آدمی کیسا ہے، یعنی کسی آدمی سے اس کے بارے میں خود اس سے مت پوچھو یا اس کو مت دیکھو کہ یہ آدمی کیسا ہے، ہاں اس کے بارے میں پوچھنا ہے وصل عن قرینہ، اس کے دوست سے پوچھئے، اس کے دوست کے بارے میں پوچھئے، اس سے نہ، اس کے بارے میں نہ پوچھئے، اس کے دوست، یعنی آپ اگر کسی کو جاننا پہچاننا چاہتے ہیں تو اس آدمی کا رشتہ اور تعلق جن لوگوں کے ساتھ ہے، جن نوجوانوں کے ساتھ ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھئے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمَقَارِنِ يَقْتَدِي، اس لیے کہ دوست دوست کا ہی ہم نوا ہوا کرتا ہے، دوست دوست کے ہی نقش قدم پہ چلتا ہے، دوست دوست کی تو پیروی کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، کہتے ہیں فَإِن كَانَ ذَا شَرٍ فَجَنِّبْهُ سُرْعَةً، اگر وہ اس کے دوست جس کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں اس کے دوست اگر برے ہیں نا تو فَجَنِّبْهُ سُرْعَةً، جلدی سے اس کا ساتھ چھوڑ دیجئے، پھر اس کی مصاحبت اختیار نہ کیجیے، پھر اس کا تعلق مت جوڑیے، اس کا رشتہ مت جوڑیے۔ لیکن فَإِن كَانَ ذَا خَيْرٍ،
اگر وہ خیر پر مشتمل ہوں، یعنی اس کے دوست اچھائی پر مشتمل ہوں، اچھے کام کرنے والے ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، تو فقارنہ یہتدی، پھر اس کا ساتھ دیجئے، پھر اس کی دوستی اختیار کر لیجئے، وہ انشاءاللہ آپ کی اچھی رہنمائی کرے گا۔ تو قیامت کے دن یہ جو شخص ہے، یعنی ایسا آدمی جو ظالم ہو، دنیا میں ظلم اس نے کیا ہو اپنی جان پر، اپنے نظریات کی، اپنے افکار کے غلط ہونے کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کیا ہو، یہ قیامت کے دن حسرت کرے گا، کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ پیغمبر کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مہجورہ چھوڑنا کا معنی ہے، اس کے دو معنی ہیں، پہلا معنی ہے ترک کرنا اور دوسرا معنی ہے ہذیان، فضولیات، بکواسات، یہ دوسرا معنی ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے قیامت والے دن کہ پروردگار یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب میں ابھی تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں ان کے حبیب نے درخواست کر دی تھی۔ وہ درخواست کیا تھی کہ پروردگار میری یہ قوم، یعنی مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو نعوذ باللہ بکواس سمجھا ہے، فضول سمجھا ہے۔ اس معنی کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ حامیم سجدہ میں مشرکین کے اس رویے کو بیان کیا ہے کہ مشرکین قرآن مقدس کے حوالے سے یہ رویہ رکھتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کافر کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو سننا نہیں، جب یہ پڑھا جائے تو والغوا فیہ، شور شرابہ کرنا، تاکہ اس قرآن کے الفاظ ہمارے بچوں کے دل اور دماغ پہ نہ پہنچیں، اس قرآن کے الفاظ ہمارے جوانوں کے ذہن اور دماغ پر تک نہ پہنچ سکیں۔ شور کرتے رہنا، جب تم شور کرتے رہو گے قرآن کے الفاظ وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو ہدایت ان کے سینوں میں نہیں اترے گی۔ یہ بنیادی ان کا ٹاسک تھا، مقصد تھا، اور اس مقصد کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ پروردگار ان کافروں نے قرآن کو فضول سمجھ رکھا ہے، قرآن پاک کے حوالے سے ان کے نظریات درست نہیں ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے مشرکین کا جو رویہ تھا اس کی شکایت اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں کی۔ لیکن اس شکایت کو، اس بات کو صرف مشرکین تک محدود نہ کیجیے، بلکہ اسی بات کو، اسی طرز عمل کو، اسی رویے کو، اسی روش کو میں، آپ، ہم امت مسلمہ، خاص طور پہ مسلم معاشرہ جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہی رویہ پایا جاتا ہے جو مشرکین کا طرز عمل تھا؟ ہم اپنے معاشرے کے رویے پر غور کریں، کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہی اسلوب اور طریقہ کار نہیں پایا جاتا؟ جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے، جہاں رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جہاں کوئی تبلیغ دین کی بات ہو رہی ہے، درس قرآن کی بات ہو رہی ہے، اشاعت دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی قرآن پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، قرآن سمجھانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ہماری شرکت نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جہاں کوئی سیاسی ہلچل ہے، جہاں ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہے، جہاں ایک دوسرے کی حد کی عزت کی بات ہو رہی ہے، جہاں گالم گلوچ ہو رہی ہے، جہاں پر ایک دوسرے کے مسالک پر تنقید ہو رہی ہے، جہاں پر فرقہ بندی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر ہمارے ضمیر اور ہماری سوچ کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پر جو ہے وہ پھٹے پھاڑ تقریریں ہو رہی ہیں، وہاں پر لوگ کیا جوش و جذبے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ کیا رویہ ہمارا ایک جیسا نہیں؟ ہم اس بات پہ غور کریں۔ تو یہ دوسری بات تو ہو گئی ختم۔ پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن
یہ شکوہ کریں گے کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس شکوے کو سمجھیے ذرا۔ جو قرآن پاک چھوڑنے کا معنی اور مطلب ہے، قرآن پاک کو چھوڑنے کا معنی اور مطلب وہ کیا ہے، اس کی چند بنیادی باتیں سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، قرآن پاک کو چھوڑنے کا ایک واضح صریح معنی یہ کہ قرآن پاک کو نہ ماننا، علمی طور پر قرآن کو چھوڑنا، اور یہ صرف کافر کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ مومن دل سے قرآن کو سچا مانتا ہے، اس لیے قرآن کا علمی انکار مومن نہیں کرتا۔ اب آ جائیے نمبر 2 پہ کہ قرآن کو چھوڑنے کا دوسرا معنی کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ نہ سیکھنا، یہ بھی قرآن چھوڑنے کا معنی ہے۔ جو شخص قرآن کو مانتا ہے لیکن اس کا سلیقہ نہیں جانتا پڑھنے کا، انگریزی زبان کے تلفظ میں اگر ہم میں سے کوئی غلطی کرے تو پورا مجمع اس پر ہنستا ہے، اس کو کم علم سمجھا جاتا ہے، بلکہ جاہل تک، گنوار تک کہہ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے مسلمان کا کہ اللہ کے پیغام کو پڑھنا نہیں جانتا اور پڑھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، سیکھنے کا جذبہ بھی موجود نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش ہی موجود نہیں ہے، اور یہاں پہنچ کر کے وہ سیکھنا اپنے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے حد کے عزت سمجھتا ہے، اپنے سٹیٹس اور لیول کے خلاف سمجھتا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر علوم کو وہ 40-50 سال کی عمر تک بھی سیکھنا اپنے لیے کوئی حد کی عزت نہیں سمجھتا، اپنے لیے وہ ہنر کی بات سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث سعادت اور باعث جو ہے وہ ترقی اور اپنا باعث جو ہے وہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اس عمر میں، یہ میرے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، جبکہ قرآن پاک کو سیکھنا ہم اپنے لیے سعادت نہیں سمجھ رہے، یہ بھی قرآن کو ترک کرنے کی ایک مثال ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کو پڑھنا تو جانتا ہے لیکن قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو نہیں جانتا۔ جو پڑھ رہا ہے، جو اللہ کا کلام، جو اللہ کا پیغام الفاظ بول رہا ہے، الفاظ درست بول رہا ہے، لیکن اس کے معانی اور مطالب کو نہیں جانتا، اس کے کم از کم روح تک نہیں پہنچ رہا، اتنا بھی قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کا معنی ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کے معانی کو تو جانتا ہے، مطالب کو جانتا ہے، بہت ساری آیات کریمہ کے تفسیر کو وہ جانتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ اور نمبر 5، قرآن پاک کو چھوڑنے کی 5ویں صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی جانتا ہے، ایمان بھی ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے اور اس کے معنی کو بھی جانتا ہے، اس پر عمل بھی ہے، لیکن قرآن پاک کے بعض حصے کو مان رہا ہے، بعض حصے کو نہیں مان رہا۔ معنی یہ کہ کچھ کام تو کر رہا ہے، کچھ کام نہیں کر رہا، یعنی قرآن پاک پر خود تو عمل کر رہا ہے لیکن دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بن رہا، تبلیغ دین نہیں کر رہا، اشاعت قرآن نہیں کر رہا، دین کو آگے پھیلا نہیں رہا، قرآن پاک کے مفاہیم کو، مطالب کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے یہ بھی قرآن چھوڑنے کا معنی ہے۔ تو قرآن چھوڑنے کے یہ 5 مطلب ہے۔ نمبر 1، علمی طور پہ قرآن کا انکار کرنا، یہ تو صراحتاً کفر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو مان کر پڑھنا نہ سیکھنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ پڑھ تو لے لیکن جانے نہ، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ جان تو لے پر عمل نہ کرے، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ اور جان بھی لے، عمل بھی کرے لیکن اس کی تبلیغ نہ کرے، اس کی اشاعت نہ کرے، یہ بھی قرآن چھوڑنے کا معنی ہے۔ اور اگر قرآن پاک کے ان 5 حقوق کو پورا کر رہا ہے، مان بھی رہا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، جان کر اس کے آداب، اس کے معنی اور مطالب کو بھی جانتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی تبلیغ بھی کر رہا ہے، تو یہ قرآن کے 5 حقوق کو پورا کر رہا ہے۔ تو قرآن کے کتنے حقوق ہوئے؟ 5۔ اب میں نے، آپ نے، ہر بندے نے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ کیا ہم میں سے کتنے، یعنی میں ان 5 حقوق میں سے کتنے حقوق پر عمل کر رہا ہوں اور کتنے حقوق کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں ان 5 حقوق میں سے 4 کو مان رہا ہوں، 4 پر عمل کر رہا ہوں، ایک حقوق پر، ایک حق کو نہیں مان رہا یا عمل نہیں کر رہا، تو خدا نخواستہ کل قیامت کے دن رسول مجھے بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیں، اسی صف میں کھڑا کر دیں کہ پروردگار یہ ہے وہ جس نے قرآن کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا، اس حق کو ادا نہیں کیا تھا، اس فرض کو ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے بتلائیے، جس کے لیے رسول کی شکایت چلی جائے اس کی نجات کا کوئی ذریعہ باقی رہتا ہے؟ اب دوسری بات پہ آ جائیے، قرآن چھوڑنے کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، امت مسلمہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو قریب ترین لوگ تھے ان کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میری گفتگو کو پورا سنیے گا آخر تک. دیکھیے جب تک آپ آخر تک سنیں گے نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر مجھ سے متصل لوگوں کا زمانہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس کے بعد ان سے متصل لوگوں کا زمانہ تیسرے نمبر پر ہے، اس کے بعد ان سے متصل زمانہ چوتھے نمبر پر ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے خیر شر کے حوالے سے کوئی بات نہیں فرمائی. نہ خیر کے بارے میں بات فرمائی کہ اگلے زمانے خیر پر ہوں گے، نہ یہ بیان فرمایا کہ اگلے زمانے شر پر ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کبھی خیر ہوگی کبھی نہیں ہوگی. لیکن حضور کے زمانے میں خیر ہی خیر تھی. آپ کے قریب زمانے میں اس سے کم درجے، یہ خیر تو وہاں پر بھی پوری طرح تھی لیکن وہاں سے کم ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم میں ہونا یہ اس قوم پر اللہ کے عذاب، اللہ کی طرف سے سختی، اللہ کی طرف سے ناراضگی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، بلکہ اہم ترین رکاوٹ تھی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جب تک آپ ہیں اللہ اس قوم پر وبال نہیں بھیجیں گے. جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ والوں پر وبال آیا. جب تک آپ وہاں تھے اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی ان پر کوئی وبال نہیں آیا. بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے سب سے بہترین زمانہ کس کو قرار دیا؟ اپنے ساتھ متصل، ان کے ساتھ متصل یا ان کے ساتھ متصل، بات کو نہ خیر نہ شر قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنے والے زمانوں میں جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تاریخ اسلامی کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے مسلم معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے اور ان کا خود کو مسلمان تصور کرنا ہی یہ بہت بڑی ترقی تھی. آج ہم خود کو مسلمان لکھواتے بھی ہیں کاغذات میں، ہم خود کو مومن لکھواتے بھی ہیں، ہم خود اپنے نام مسلمانوں والے رکھواتے بھی ہیں، ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اسلام ہمارے وجود کے اندر نہیں ہے. بلکہ اندر تو ہونا کیا ہے؟ اب تو ظاہر پر بھی نہیں ہے، باطن میں تو ہے ہی نہیں لیکن ظاہر پر بھی نہیں ہے. روح بھی خالی ہو گئی، جسم بھی خالی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں پکا ٹھکا منافق ہی جو ہوتا تھا وہی کہیں فجر کی نماز میں غیر حاضر ہوتا تھا، ورنہ عام منافق بھی فجر میں حاضر ہوتے تھے. ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کتنا فجر باجماعت پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے کا پکا ٹھکا منافق، نامینیٹ منافق، اگر وہ کہیں غیر حاضر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عام منافق بھی فجر میں غیر حاضر نہیں ہوتا تھا. اور ہمارے پکے ٹھکے مومن، حاجی، نمازی، پرہیزگار، فجر میں وہ بھی نظر نہیں آتے. قرآن سے، نبی سے جتنا امت دور ہوتی جا رہی ہے، ہم دین سے، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک بات ہے تو ترک قرآن کی ایک وجہ یہ ہے، ترک قرآن کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت، اس کی شان، اس کی فضیلت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے. یہ بنیادی وجہ ہے. مجھے، میرے معاشرے کے لوگوں کو، میرے معاشرے کے بچوں کو دنیا کی چیزوں کے حوالے سے اہمیت ان کے ذہن میں رچ بس گئی ہے. عمارات، بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی فیکٹریاں بنانا، یہ میرے معاشرے کے بچے کے ذہن میں رچ بس گئی ہے. اللہ کی قسم کھائی ہے میں نے. مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے، 7 کلاس کا بچہ ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، 7 کلاس کا بچہ ہے، اور وہ اس وقت مجھے اس دن بتا رہا تھا کہ قاری صاحب میں آن لائن جو ہے وہ بزنس کرتا ہوں. اندازہ کہ میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن ترجیحات ہیں نا بھائی ترجیحات ہیں. میرے معاشرے کے والدین نے اپنے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو
عزت ہے، پیسہ ہے تو شہرت ہے، پیسہ ہے تو نام ہے، پیسہ ہے تو وقار ہے، پیسہ ہے تو عہدہ ہے، پیسہ ہے تو منصب ہے، پیسہ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بچے کے دل اور دماغ میں بھی اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے، اور والدین کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ آپ اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لیجئے، آپ کے گھر میں ایک قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے، ایک سائنس سبجیکٹ پڑھانے والا ٹیچر آتا ہے، بلکہ سائنس سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچر کے پاس اکیڈمی میں آپ بھیجتے ہیں، اور قاری صاحب آپ کے گھر پہ آتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، آپ قاری صاحب کی خدمت 1500 روپے کرتے ہیں، بڑا تیر مار لیں تو 1500 روپے دیتے ہیں، اور آپ سائنس سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچر کو 5000 10,000 تک بھی، اور پھر یہ کہہ کر کے کہتے ہیں سر آپ کے جو سکھائے ہوئے کلمات ہیں نا جی، جو آپ سکھا رہے ہیں بچے کو، اس کا تو ہم نعم البدل دے ہی نہیں سکتے، ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ ہماری حیثیت ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور قاری صاحب کل کتنے سو تو قاری پڑھانا، بچے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جو قاری پڑھانے آتا ہے نا، اب جب وہ آئے تو میری بات کروانا اس سے۔ قاری پڑھانے آتا ہے، سر آتے ہیں، لفظ کا فرق ہوتا ہے، رویے کا فرق ہوتا ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے، آپ کے لین دین کا فرق ہوتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو آپ کے بچے کے دل و دماغ میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں 500 روپے جب اس کے ذریعے سے 500 روپیہ آپ قاری صاحب کو دیتے ہیں، اور اس کے ٹیچر کو 5000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں، فرق نہیں آئے گا؟ بھائی پہلی بات کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی پہلی وجہ یہ کہ قرآن کی اہمیت کو، فضیلت کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے آیت مغرب کی نماز میں پڑھی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ہم نے قرآن کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، ان سب چیزوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی شان کو جانتے تھے، اس کے مقام کو جانتے تھے، اس کی اہمیت اور عظمت کو جانتے تھے۔ قرآن جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک صفحے کے اندر اگر 16 لائنیں ہیں تو ہر لائن کے اندر 30 سے 35 حرف ہوتے ہیں۔ اگر ایک لائن آپ تلاوت کرتے ہیں تو کم از کم 300 نیکیاں ملتی ہیں، 300 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 300 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 16 لائنیں پڑھیں تو آپ 4800 نیکیاں کماتے ہیں، آپ 4800 آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، 4800 آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی موجود نہیں، آپ نے بچوں کو بھی نہیں بتلائیے اس کی اہمیت اور افادیت کیسے معلوم ہوگی؟ ہاں، اس کے مقابلے میں جو اہمیت ہے، جو ترجیح ہے، وہ دنیاوی مسائل کو ہے۔ بیٹا میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، اس لیے لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ فلاں آپ کے انکل ہیں نا، ان کے پاس بہت اچھا موبائل ہے، اور وہ 5 لاکھ کا ہے، وہ اتنے لاکھ کا ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے، ان کی گاڑی اچھی ہے، ہماری گاڑی ضرور کمزور ہے، ان کا گھر بڑا ہے، ہمارا گھر چھوٹا ہے۔ یہ جو دنیاوی تذکرے ہیں، ان تذکروں کی بنیاد پر ہمارا بچہ دنیا کی طرف مگن ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی کلاس میں اپنے بڑے سے بڑے ذہن سے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ سارے کام دنیا کے کام ہیں۔ تو پہلا وبال ترک قرآن، پہلی وجہ ترک قرآن کی کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کی عظمت کو سمجھا نہیں۔ دوسری وجہ دنیا کے اندر انہماک ہے اور آخرت سے غفلت ہے۔ امت مسلمہ جب تک آخرت میں ان کا انہماک تھا، دنیا سے غافل تھے، تو تب تک وہ کامیاب تھے۔ آپ ذرا معاشرے کا اس وقت کا جائزہ لیجئے، حالات کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں لین دین کر رہے ہیں، اندازہ کیجیے، لین دین کر رہے ہیں، کچھ دیر گزر گئی ہے، لین دین میں معاملات طے نہیں ہو سکے، بات چیت کہیں کسی کنارے پر پہنچ نہ سکی، بے و شراء، خرید و فروخت کے معاملات طے نہیں ہو سکے، تو اٹھتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا وقت تو برباد ہو گیا۔ اندازہ کیجیے، ہمارا وقت برباد ہو گیا، نہ ہم خدا کو یاد کر سکے، نہ ہی ہمارا کوئی لین دین کا معاملہ ٹھیک ہو سکا، تو اب کیا کریں؟ اس جو غلطی ہے، اس جو کوتاہی ہے، اس کا کفارہ کیسے کریں؟ تو دوسرے نے فوراً کہا کہ مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
یاد آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجلس برخاست کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری مجلس کو تمہارے لیے عبادت بنا دے گا۔ فکر ہے نا جی، فکر ہے، وہ فکر جو ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے یہ کہہ کر اٹھا کہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اور چلتا جا رہا ہے، یہ جملہ کہتا جا رہا ہے، اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان نے جب یہ جملہ سنا تو کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو بکر معاملات یہ ہیں کہ رحمت دو عالم کے دربار میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ، گھر میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، میں تو خود کو منافق سمجھتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں دربار رسالت۔ یہ فکر ہے، یہ کیا ہے؟ فکر ہے۔ اور ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا اور دنیا کے امور ہیں، آخرت کے معاملات ہمارے ذہن اور دل اور دماغ سے ہی نکل گئے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنے کی، کہ دنیا کا انہماک اور آخرت کی سے غفلت۔ اور تیسری وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ نیکی کرنے کی ہمت نہیں ہے اور گناہ کرنے میں ہم بڑے جری ہیں۔ کیا مطلب؟ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ گناہ کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر یہ جرت ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ تو ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی، توبہ کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں۔ جس آس سے، جس امید سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آس اور امید بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف نیکی کرنے کی بات، اچھا ابھی کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کر لیتا ہوں، تو نیکی کرنے کی ہمت نہیں پیدا ہو رہی اور گناہ کے لیے ہم بہت جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ تیسری بڑی وجہ ہے قرآن پاک کو چھوڑنے کی۔ اور چوتھی بڑی وجہ، دشمن کے وار کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ دشمن نے وار کیسا کیا؟ یہ دیکھیے، ایک موبائل ایک سسٹم ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ کچھ لوگ اس میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ وہ اب کھانا پینا دیگر معاملات لوازمات ان سے چھوٹ گئے ہیں اور وہ اسی میں مصروف ہیں۔ بلکہ اس کو میں دوسرے پیرائیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسی موبائل کے ذریعے سے جو خیر کا باعث بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو خیر سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس سے سراسر شر والے کام لیے۔ کیسے؟ اسی موبائل کے ذریعے سے دشمن نے ہمارے سامنے، ابھی تازہ صورتحال کس کی ہے؟ فلسطین کی۔ نہ میری آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہے، نہ آپ کی آنکھ اشکبار ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ چیزوں کی وقعت، اہمیت اور ظلم و ستم کا جو ایک انسان کے وجود کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونا، وہ ساری کی ساری چیزیں بے معنی اور بے مقصد ہو چکی ہیں۔ ہر روز ایک نئی ویڈیو آ رہی ہے اور اس کے اندر گھناؤنا ترین ظلم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں عادی بن گئی ہیں۔ یہ فلسطین کا معاملہ نہیں ہے۔ 90s کی دہائی میں، یعنی 90 کی دہائی میں ہم کراچی میں تھے، اور کراچی کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ جب بوریوں میں لاشیں ملا کرتی تھی۔ اب ابتدائی طور پہ جب یہ حرکت ہوئی، جب ابتدائی طور پہ یہ حرکت ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ پہلے جب خبر آئی کہ بوری بند فلاں جگہ پہ لاش ملی، لوگوں میں کوہرام مچ گیا، لیکن آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں 4 لاشیں ایک محلے میں مل جاتی تھی، پرواہی کوئی نہیں ہوتی، اچھا مل گئی کوئی بات نہیں یار، یہ تو روز کا معمول بن گیا۔ یہ ہے وقت اور اہمیت کا ختم ہونا۔ یاد رکھیے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ایک عورت خط لکھ رہی ہے کہ اے امیر، مجھے ہندوؤں نے قیدی بنا دیا ہے، کیا مسلمان ماؤں نے مجاہد پیدا کرنا چھوڑ دیے؟ اے امیر، کیا امت محمدیہ بانجھ ہو چکی ہے؟ تو امیر اس وقت ایک معمولی عمر کے بچے کی قیادت میں ایک لشکر جرار تیار کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ جا کر مسلم امہ کی بیٹی کی رہائی کے اسباب پیدا کر، اور اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک کہ اس بیٹی کو آزاد نہ کرے۔ تو ایک معمولی معاملہ تھا۔ آج کے جمعے میں ایک سفیر کا قتل تھا، اور اس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ انسانوں کے سامنے جھونک دیا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے اس ایک سفیر کا قتل، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس ایک شخص کی جان کی جو قیمت ہے وہ میرے نزدیک بہت بلند ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ قانون، اصول اور ضابطے۔
قانون کی حفاظت کرنا تھی، اصول کی حفاظت کرنا تھی۔ یاد رکھیے آج امت کے اندر قرآن چھوڑنے کا جو ایک عمل پیدا ہو گیا، اس کی سب سے بڑی یعنی اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ ہم دشمن کے وار کو سمجھ نہیں سکے۔ فلسطین پر جو معاملات ہو رہے ہیں، آپ تازہ اسی کو سمجھ لیجیے، ان معاملات میں ہم دیکھیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر جھوٹی فیک ویڈیو بنا کر کے ہمارے سامنے بھیجی جاتی ہے، اور پھر اس پر جب جو محققین ہیں وہ تحقیق کر کے کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے، تو ہم میں سے ہر آدمی جو آنے والی سچی خبریں بھی ہوتی ہیں نا، ان کو بھی جھوٹ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ یہ ہے دشمن کا وار۔ دشمن کا وار ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دشمن کا وار ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ دشمن نے میرے اور آپ کے درمیان ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے جو دین کے نام پر آپ کو لڑا رہے ہیں۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایسا وار کر دیا ہے کہ ہمیں مسالک میں تقسیم کر کے، ہمیں جماعتوں میں تقسیم کر کے، ہمیں ہماری افرادی قوت کو تقسیم کر کے ہمیں انتشار اور افتراق کا شکار کر لیا ہے، اور ہم سمجھ بھی نہ سکے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو قرآن چھوڑنے کے یہ 4 اسباب سمجھ میں آ گئے جی۔ پہلا سبب جو قرآن چھوڑنے کا پہلا سبب ہے وہ ہے قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت اور افادیت سے ناواقف ہونا۔ دوسرا بڑا سبب کہ دنیا کے اندر منہمک ہو کر آخرت سے غافل ہونا۔ تیسرا اس کا سبب یہ ہے کہ نیکی کرنے کا جذبہ اور جرت کا فقدان اور برائی کی جرت کا پیدا ہونا۔ اور چوتھا دشمن کے وار اور حملے کو نہ سمجھنا۔ اب آخری بات کہ قرآن مجید چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ وہ اہم، یعنی اس کے لیے یہ بنیادی باتیں تھیں، لیکن یہ اہم ترین بات ہے، اسے آپ بھی سمجھیے، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے۔ قرآن پاک چھوڑنے کا سب سے پہلا نقصان وہ ہے اللہ بلندی سے پستی میں گراتے ہیں، بلندی سے پستی میں گراتے ہیں، اور امت گر چکی ہے، امت پستی میں گری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم الامرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، ہم نے دونوں کو، ذلت اور پستی میں آ گئے۔ قرآن کے صاحب قرآن کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلندی نصیب فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پست کرتے ہیں۔ جو اس قرآن کو تھام لیتے ہیں بلند ہوتے ہیں، جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو چھوڑنے کا پہلا وبال کیا ہے؟ پستی۔ دوسرا وبال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَإِنَّ لَهُ قَرِينًا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس سے ہر وہ جرم کرواتا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے، ہر وہ عمل کرواتا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا ساتھی بننا۔ اور تیسرا نقصان جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو چھوڑتا ہے، ہم اس کی دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی دنیا کو، ہمیں تنگی ہے نا، ہمیں پریشانیاں ہیں، گیس نہیں آ رہی، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، غذائی اجناس کی قلت ہے، یا جو وجود ان کا جن کا وجود ہے وہ مہنگی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ہمیں شکایتیں ہیں نا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قرآن چھوڑنے کی وجہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے یہود کے متعلق کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہودی ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، ہم آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آسمان سے برکت ختم ہو گئی، برکت اترنا ختم ہو گئی، زمین نے اپنے وجود سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھا نقصان، جو آدمی
قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اندھا کر کے اٹھانے کا کیا مطلب؟ آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، دیکھے گا۔ اندھا کر کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رحمت والے معاملے کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کی رحمتوں کو وہ پا ہی نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ دیکھے گا تو صرف اور صرف آگ دیکھے گا، وہ دیکھے گا تو صرف عذاب دیکھے گا، وہ دیکھے گا تو اللہ کی طرف سے دردناک کیفیت دیکھے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی نگاہوں کے سامنے سے رحمت کو ہٹا دیں گے، صرف زحمت ہی زحمت رہے گی۔ یہ ہے اندھا بنانے کا معنی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پانچویں بات، قرآن مجید کے لانے والے، قرآن مجید بیان کرنے والے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو آدمی قرآن کو چھوڑتا ہے اس کے سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ جو آدمی قرآن کو چھوڑتا ہے اس کے سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ چھٹا وبال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن چھوڑنے والے کے خلاف قیامت کے دن خود قرآن شکایت کرے گا اور اللہ قرآن کی شکایت کو قبول کر کے قرآن چھوڑنے والے کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ساتواں سوال، قرآن چھوڑنے والا خاتمہ بالخیر سے محروم ہوتا ہے، اس کا خیر پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ قرآن چھوڑنا معمولی وبال نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے معاشرے نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اب خاتمہ بالخیر نہیں ہو رہا۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ کئی لوگ سنیما ہال میں مر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کئی لوگ گناہ کے اڈے میں مر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کئی لوگ گناہوں کی دلدل میں مصروف رہ کر کے مر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ قرآن پڑھیں تو انہیں وحشت ان پر طاری ہوتی ہے، اور ان کے سامنے آپ دنیاوی جو چیزیں ہیں، ترنم کی چیزیں ہیں، گانے ہیں، یہ چیزیں بیان کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا یہ خاتمہ بالخیر سے محرومی کا نتیجہ نہیں؟ محرومی کا جو ہے وہ اپنا سبق نہیں؟ خاتمہ بالخیر کی محرومی کے آثار نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ بالخیر سے محرومی کی بات کی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ اور آٹھویں بات، قرآن پاک نے سورہ مدثر کے آخر میں کیا فرمایا کہ جو لوگ قرآن سے غافل ہوتے ہیں، قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، یہ جنگلی گدھوں کی طرح ہیں، جنگلی گدھوں کی طرح ہیں۔ اور نویں بات، قرآن کے ترک کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آئیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو چھوڑنے والے نہیں بنیں گے، قرآن کو اپنانے والے بنیں گے۔ ہر آدمی ہم میں سے ہر بھائی ارادہ کرتا ہے نا۔ اب ترجمہ دیکھیے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ والقرآن حجت لک او علیک، یہ بھی ایک وبال ہے، یاد رکھیے کہ قرآن یا تو ہمارے لیے حجت بنے گا یا ہمارے خلاف گواہ بنے گا۔ یہ بہت بڑا وبال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا ہے۔ معنی یہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب یہ مشرکین اگر آپ کی بات یا قرآن کی بات نہیں مانتے آپ پریشان نہ ہوں، اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں ان کی امتوں نے ان کو ایسے ہی جھٹلایا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے آپ کے کافی ہے۔ کیا معنی یہ ہے کہ آپ کی جو رہنمائی کا معاملہ ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، آپ کی مدد اور نصرت کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں۔ دشمن جتنا مرضی کوشش کر لے لیکن آپ کو نیچا نہیں کر سکتا۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی
تم بریدہ ناک کٹا بے نام و نشان آپ کا دشمنی رہے گا, آپ نہیں رہیں گے, آپ کے لیے ورفعنا لک ذکر, آپ کا ذکر بلند رہے گا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہاں پر اس آیت کریمہ میں مشرکین کا قرآن پر ایک اعتراض ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو تورات, زبور اور انجیل یک بارگی نازل ہوئے, یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, تم نہیں جانتے ان حکمتوں سے, لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ قرآن اگر تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے اس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے. قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے تو جاننا آسان ہوتا ہے. قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے تو تمہارے حالات اور واقعات کے مطابق اتر رہا ہے, تو تمہارے لیے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے قرآن پاک کو اگر اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تو یادداشت کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے, سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے اس کے لیے کیا اس میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافر کہتے ہیں کہ اس پر یعنی نبی علیہ السلام پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کذالک, اس طرح لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا, آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا اس سے آپ کے دل کو اللہ قائم رکھے. معنی یہ کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہیں. اس سے اشارہ کہا تو حضور کو گیا ہے لیکن اس سے اشارہ ہے پوری امت کو. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. معنی یہ کہ اس آہستہ آہستہ اتارنے کا مقصد یہ تاکہ اس کی ترتیل آسان ہو جائے, اس کو پڑھنا کیا ہو جائے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کو یہ جو فر 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 کر کے پڑھا جاتا ہے یہ درست عمل نہیں ہے. قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اسی سے قرآن سیکھنے کے حق کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور یہ لوگ آپ کے پاس جو اعتراض کی باتیں لاتے ہیں ہم آپ کے پاس اس کا معقول اور خوب تشریح والا جواب دے چکے ہیں یا دے دیتے ہیں. الذین یحشر, یہ بھی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی ایک وجہ ہے کہ ہم جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کا فوراً جواب لے آتے ہیں تو اس کا معقول جواب ہوتا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. جو لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بھٹکے ہوئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب